کا یہ جو پروگرام ہے وہ قرآن کے ترجمے اور کہیں کہیں مختصر وضاحت کے سلسلے کا. اس سے پہلے ہم نے رکوع نمبر 12 تک کے ترجمہ اور تشریح کی تھی. آج یہ پروگرام رکوع نمبر 13 سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، اور یہ جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے ان میں مخلص صحابہ بھی تھے اور منافقین کے بھی ساتھی ہوا کرتے تھے. بعض یہودی بھی آتے تھے، باتیں کرتے تھے، سنتے تھے. تو عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے راعینا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں ہماری طرف، ہماری بات سنیں، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ کریں. تو یہ جو منافقین اور یہودی یہ شرارت سے اس لفظ کو ذرا کھینچ کے راعینا کہا کرتے تھے. تو راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، جو بھیڑیں بکریاں وغیرہ چراتا ہے. تو یہ جو سمجھے کہ ایک احترام والا لفظ تھا وہ اس کو اس طرح سے بگاڑ کے اپنی دانش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق بنانے کی کوشش کرتے تھے. اس کو تھوڑا سا کھینچ دیا جائے تو پھر جو ہے یہ ہمارے چرواہے ہیں، گڈریے، اس معنی میں آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی یہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ راعینا لفظ استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوں، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو انظرنا کہیں. اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ ہماری طرف نظر کریں، ہماری بات سنیں. اور فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں جو اس طریقے سے اپنے دل کا حسد جو ہے اور جلن یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دانش میں وہ برے انداز سے خطاب کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے عذاب سے مستحق ہیں. فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین، یہ جو کافر ہیں، یعنی مشرک جو ہے وہ کافر بھی ہے، اور وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہو یا پھر جو ہے کسی کتاب کو ماننے کا دعوے دار نہ ہو. تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو. یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرب لوگ جو کل تک ہمارے جو ہے نوکر تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہمارے نزدیک، اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی بھیجا ہے اور ہمیں ان عربوں کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے برتر ہیں. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی جو بھلائی نازل ہو رہی ہے اللہ کے دین کی صورت میں یہ نہ نازل ہو. اس اعزاز سے تو یہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن ان کی اپنی حرکتوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا کی رہنمائی کا منصب دیا تھا وہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو، عربوں کو اللہ نے دنیا کی رہنمائی کے منصب پر فائز کر دیا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث کر کے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. یعنی یہاں کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبی بنائے. اللہ تعالیٰ کسی انسان سے پوچھ کے نہیں بناتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ نااہل ثابت ہو گئے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. جس طرح سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. کہ ایمان والو، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے دین کو اختیار کیا ہے، اللہ پر ایمان میں لایا ہوں تو یہ کوئی میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی، شرک سے اور کفر سے بچایا، جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا، اللہ کی بندگی کے راستے پر تمہیں اللہ نے گامزن کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں تمہارا کوئی احسان کسی کے اوپر نہیں. تو فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر حکم نازل کر دیتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی آیت نازل کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وقت کے لحاظ سے احکام نازل کرتا رہا. جس طرح سے شراب عرب میں عام تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نازل نہیں کیا کہ شراب حرام. پہلے اللہ نے بتایا کہ یہ بری چیز ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. پھر اللہ نے بتایا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قطعاً حرام قرار دے دیا. تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ہم جس حکم کو، جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر حکم نازل کر دیتے ہیں جس میں انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے، یا پھر جو ہے اس کے متبادل کم از کم ویسی ہی آیت ہم نازل کر دیتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہرگز نہیں. ہم تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ اپنے نبی سے بے جا سوالات نہ کیا کرو. جو ضروری بات ہو پوچھنے کی وہ پوچھو. یہ نہیں کہ ہر چیز کی کھوج میں لگو، بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں مجھے بھی چھوڑے رکھو، اور جو ہے چیزوں کی کھوج میں نہ پڑو. زیادہ دین کے بارے میں کھوج گریز کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے وہ باتیں بالکل واضح کر کے اللہ نے اپنی کتاب میں بھی بیان کر دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں ان کو بیان کر دیا. فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے گا تو وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یعنی ایمان اللہ نے اسے دیا، کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی بندگی کے راستے پہ آ جانا.
اور پھر وہ بے جا سوالات کر کے اور کھوج کر کے گمراہی کی طرف شیطان اسے نکال لے جائے، تو یہ بہت بڑی یہ جو ہے محرومی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ اہل کتاب جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں سابقہ پیش آیا وہ یہودی تھے، اور وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی آمد کی خبریں ہمیں انبیاء دے چکے ہیں اور جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وہ اچھی طرح پہچان چکے تھے۔ تو لیکن کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، یہ عرب لوگ، یہ کمتر لوگ ہیں ہم سے، تو حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد ان کی طرح سے پھر کافر ہو جاؤ۔ حسدا من عند انفسہم، اور یہ حسد کی وجہ سے ان کا جذبہ ہے۔ اب حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کے اوپر دل میں پڑنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، تو حالانکہ اللہ نے دی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے۔ تو لیکن حسد جو ہے اس کے برخلاف جذبہ ہے کہ جس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اس سے اللہ چھین لے، تو یہ بری چیز ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف حسد ہے اس کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ تم پھر کافر ہو جاؤ۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق بات ان کے اوپر واضح ہو چکی ہے۔ فاعفوا واصفحوا، فرمایا کہ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ یعنی کسی کے حسد کرنے سے یا جلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے دین کے اوپر چلتے رہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ خود کر دے گا کہ جو نہ تو خود اللہ کے دین کے راستے پر آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہیں وہ بھی ہٹ جائیں، فرمایا کہ ان کا فیصلہ اللہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنی آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں اور بھلائیاں کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے پالو گے۔ کسی کے حسد کرنے سے تمہاری نیکیوں کو یا اللہ کی عبادت کے معاملات کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو کچھ تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، فرمایا کہ یہ ان کی محض آرزوئیں ہیں، یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، یہ صرف ان کی آرزو ہے، یہ ایک ان کی تمنا ہے کہ بس جنت میں ہم ہی ہم ہوں اور کوئی نہ ہو۔ حالانکہ اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب کا وہ مالک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی خاندان کا کوئی اجارہ داری والا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو یہودی اور عیسائی یہ دعوے کرتے تھے کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہمارے خاندان میں گزرے ہیں۔ تو یہ محض نسبت سے جنت کی ملکیت کا دعویٰ وہ کرتے تھے،
اور اس کا جو تقاضا تھا کہ اللہ کی بات ماننا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو جس طرح سے آج کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، صرف نسبت ہونے کی بنا پہ کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور طرز عمل جو ہے ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ اب ان کا کیا حال ہے کہ یہ کبھی یا علی مدد پکارتے ہیں، کبھی یا رسول مدد پکارتے ہیں، کبھی یہ یا غوث مدد پکارتے ہیں، کبھی کسی اور قبر والے کو پکارتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے ان کی بات ماننا، یہ نہیں ہے کہ زبانی محبت کا دعویٰ کرنا اور عملاً ان کے خلاف چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبریں کچی رکھو تاکہ دیکھ کر عبرت حاصل ہو، موت یاد آئے۔ یہ پکی قبریں بناتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعویذ جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا، تعویذ نہ لٹکاؤ۔ یہ گلے میں بھی تعویذ اور بازو میں بھی تعویذ اور دکان میں، مکان میں، گاڑی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی اہل کتاب کا حال تھا کہ وہ انبیاء کا نام تو لیتے تھے لیکن ان کے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ محض تمہاری آرزوئیں اور خواہشیں ہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، اگر واقعی سچ بات کہہ رہے ہو تو اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری میں لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ملے گا، اور ایسے لوگ ان کے لیے خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ کسی خاندان یا قبیلے والا معاملہ نہیں ہے، تمام انسانیت میں جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں کرے گا، اس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور جنتوں میں داخل کرے گا۔ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں سے پہلے کے بھی لوگوں کے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ باتیں جو یہ اختلافات کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ تو دونوں گمراہ تھے، یہودی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں ہی مشرک تھے، لیکن ایک دوسرے کو وہ صحیح ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہیں، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ہم صحیح ہیں یہ غلط ہیں۔ جس طرح سے آج کتنے جو فرقے اور مسلک پائے جاتے ہیں، سب اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور دوسرے کو غلط کہتے ہیں، حالانکہ عقیدے سب کے ہی مشرکانہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر سننے والا اور سلام کا جواب دینے والا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردے سنتے ہیں، یہ قبر سے نکل کر مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو عقیدے میں سب ایک ہی ہیں، لیکن بس اپنے فرقے اور مسلک کا جھنڈا اور علم بلند کرنا چاہتے ہیں۔
فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اور ان کو ویران کرنا چاہے. یعنی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے، اب وہاں اللہ کی بندگی سے روکتا ہے کوئی، اللہ کا نام لینے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر یہ بے آباد ہو جائے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. تو مشرکین مکہ کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے مسجد حرام میں جو اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ، اور وہ مسجد جو ہے وہ محترم مسجد، اس میں اللہ کا نام لینا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، وہ انہوں نے جرم قرار دے دیا تھا، ممنوع قرار دے دیا تھا، اور وہاں جو ہے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے سینکڑوں معبود انہوں نے رکھ دیے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. اور اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، تو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ ان مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کا آباد کریں اور یہاں یہ داخل ہوں. فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ ایمان والو یہ مشرک جو ہے ناپاک ہیں، یہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں داخل نہ ہونے پائیں. تو اللہ نے یہاں جو یہ بات کہی تھی اس کا حکم جو ہے فتح مکہ کے بعد اللہ نے نازل کر دیا. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو